بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسم متمکن کے اعراب حصہ چہارم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم کا اعراب پڑھیں گے۔ جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم کا اعراب حالات رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ ہے اور حالات نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوگا، جیسے جاءنی مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ مسلمیہ کی لغوی تحقیق، مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب اس کی اضافت یا ضمیر متکلم کی طرف ہوئی تو نون جمع اضافت کی وجہ سے گرا تو مسلمویہ ہوا، اور پھر یہ ضابطہ آپ حضرات ارشاد و صرف میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اور یا جب کلمے کے آخر میں جمع ہو جائے، ان میں سے پہلے ساکن ہو تو وہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں۔ تو مسلمویہ سے مسلمیہ ہوا، میم کے ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیا تو مسلمیہ بنا۔ اور اس کے بعد ہم پھر ایک نئی فصل شروع کریں گے۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ منصرف کی تعریف فرمائیں گے۔ منصرف کی تعریف ہوا ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ کا زید، اور اس کا حکم بھی ذکر کریں گے۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہے، یعنی رفع، نصب اور جر، اسی طرح تنوین بھی اس پر داخل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا ويختص بجمع المذکر السالم مضافا الى یاء المتکلم تقول جاءنی مسلمیہ تقدیره مسلمویہ اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية۔ اعراب کی نوی قسم یہ ہے کہ رفع وہ تقدیری کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہوں۔ نصب اور جر بالیاء یا کے ساتھ ہوں لفظاً، اس حال میں کہ وہ یا لفظی ہو، وہ یا کیا ہو بھئی، لفظی ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سالم، اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، مضافاً الی یاء المتکلم، اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ جی، یہ مضافاً ترکیب میں جمع المذکر سالم سے حال واقع ہے۔ وہ جمع المذکر سالم یہ ذوالحال ہے اور مضافاً سے حال واقع ہے۔ یہ بھی مشہور ایک ضابطہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو وہ آپس میں ذوالحال حال بنتے ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم حال والا کریں گے۔ اور اعراب کی یہ قسم یعنی حالات رفع میں وہ تقدیری اور نصب اور جر میں لفظی کے ساتھ ہو، اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اس حال میں مضافاً الی یاء المتکلم کہ وہ جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ گویا کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونا اس اعراب کے لیے شرط ہے۔ اگر مطلقاً جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہوگا، یعنی حالات رفعی میں واو ما قبل مضموم اور حالات نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ تقول جاءنی مسلمیہ، جیسے آپ کہیں جاءنی مسلمیہ۔ اب یہ حالات رفعی ہے اور تقدیرہ
مسلمیہ کی لغوی تحقیق مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے ہیں تو انتہائی آسان ہے. ہم اسی لفظ کو دیکھ کر مسلمویہ کو دیکھ کر تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے عبارت پڑھیں گے. یہ مسلمویہ اصل میں مسلمون تھا، جیسا ہم ضابطہ پڑھ چکے کہ نون جمع اضافہ سے گر جاتا ہے تو یا ضمیر متکلم کی طرف جب نون جمع کی اضافت ہوئی تو نون جمع گر گئی تو مسلمویہ ہوا. اب وہ اور یا دونوں ایک کلمے میں جمع ہو گئے. وہ اور یا جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، چاہے وہ ہو یا کہ یا ہو، تو اس واو کو پھر یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں. تو واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمویہ سے مسلمویہ ہوا. پھر میم کا ضمہ جو ہے یا کی مناسبت کی وجہ سے کسر سے تبدیل کر دیا تو مسلمویہ سے مسلمیہ بنا. اجتماعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ. مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ مسلمویہ میں واو اور یا ایک ہی کلمہ میں جمع ہو گئی. والاولی منہما ساکنۃ، حال میں کہ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہے. فقلبت الواو یاء، قلب یقلب، قلباً کا معنی آتے پلٹنا، اس کو ہم مجہول پڑھیں گے. فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا. وادغمت الیاء فی الیاء، اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا گیا. وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور پھر مسلمیہ میں جو میم کا ضمہ تھا اس کو کسر سے تبدیل کر دیا گیا لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے کہ یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے. فصار مسلمیہ، تو کیا بنا بھائی؟ مسلمیہ بنا. ورأیت مسلمیہ، یہ حالت نسبی کی مثال ہے. ومررت بمسلمیہ، یہ حالت جری کی مثال ہے. الفصل الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد. ويسمى الاسم المتمكن وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. تقول جاءني زيد ورأيت زيد ومررت بزيد. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اسم معرب کی بحث میں پانچویں فصل ذکر فرما رہے ہیں. اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ اسم معرب کی دو قسمیں ذکر فرمائیں گے، منصرف اور غیر منصرف. تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ منصرف کی تعریف فرما رہے ہیں. وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبان، منصرف اس کلمے کو کہا جاتا ہے ما لَيْسَ فِيهِ سَبَبان، جس میں منع صرف کے دو سبب نہ پائی جائے. او واحد یقوم مقامہما، یا ایک ایسا سبب بھی نہ پائے جائے یقوم مقامہما جو دو اسباب کے قائم مقام ہو. واحد یہ موصوف ہے، یقوم مقامہما یہ جملے اس کے لیے صفت بن رہا ہے. منصرف وہ کلمہ ہے جس میں دو سبب نہ پائی جائے، یا ایک ایسا سبب یقوم مقامہما جو دو سبب کے قائم مقام ہو. من الاسباب التسعۃ، نو اسباب میں سے، نو اسباب میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو جس کلمے میں نہ پائی جائے تو اس کلمے کو ہم منصرف کہیں گے. کزید، جیسے کہ کیا ہے؟ لفظ زید ہے، یہ منصرف ہے. ویسمى الاسم المتمکن، اور اس کا نام اسم متمکن رکھا گیا ہے. الاسم المتمکن، اسم المتمکن جیسے منصرف کا نام ہے اسی طرح غیر منصرف بھی تو اسم متمکن ہی کی ایک قسم ہے، اور اس کو بھی تو ہم اسم متمکن کہہ سکتے ہیں. پھر مصنف علیہ رحمہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ کیوں فرمایا وَيُسَمَّى الاسم المتمکن، کہ اسی کا نام اسم متمکن رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دراصل کاتب کی غلطی ہے. اصل میں تھا وَيُسَمَّى الاسم الامکن، کہ اس کا نام اسم امکن رکھا. متمکن کہتے ہیں اعراب کو جگہ دینے والا اسم. تو امکن اس کا نام وَيُسَمَّى الاسم الامکن، تو اس کا نام اسم الامکن رکھا گیا کہ یہ منصرف غیر منصرف کے مقابلے میں اعراب کو زیادہ جگہ دیتا ہے. یعنی غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، صرف رفع اور نصب آتا ہے، جبکہ منصرف پر رفع اور نصب کے ساتھ ساتھ جر اور یعنی کسرہ اور تنوین بھی آتی ہے. وحکمہ ان یدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین.
منصرف کا حکم، حکم میں ہو ضمیر منصرف کی طرف راجع ہے۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ ان يدخل الحرکات الثلاث مع تنوین، کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہو جائے مع تنوین، تنوین کے ساتھ۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ جاءنی زید حالت رفع کی مثال ہے، ورأیت زیدا حالت نصب کی مثال، ومررت بزید حالت جری کی مثال ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسم متمکن کے اعراب کا حصہ چہارم پڑھا۔ اس میں ہم نے اعراب کی نویں قسم یعنی حالات رفع میں وہ تقدیری اور حالات نصبی جری میں یا لفظی کے ساتھ ہو، یہ اعراب کی یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے ایک نئی فصل شروع کی جس میں منصرف اور غیر منصرف کا بیان ہے۔ آج ہم نے منصرف کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات مجھے منصرف کی تعریف اور اس کا حکم عربی زبان میں سنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔